منور علی صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ملکی حالات کس سمجھ جا رہے ہیں, مہنگائی کو لے کر عوام کے اندر شدید تحفظات ہیں. اس ملک میں آٹا, چینی, اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں چینی اور آٹا ہی غائب ہیں. آپ اس ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات ہوئی ہے منور علی صاحب کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں نے اس ملک کے بد نصیبی ہے, یہ المیہ ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے. میں نے اس ملک کے عام آدمی کو آٹا, چاول, چینی, گھی یعنی بنیادی ترین ضروریات زندگی کے لیے ہی ترستے, رینگتے اور سسکتے دیکھا ہے. وہ شاید اسی لیے افتخار عارف کا جو شعر ہے نا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کرتے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کرتے. یہ ملک ہمارا مکان ہے, کرائے کا مکان عام آدمی کے لیے. یہ آج تک 73 سال میں یہ ملک اپنے باسیوں کے لیے گھر نہیں بن سکا. مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے. تازہ ترین بات یہ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ, یہ رپورٹ ہے, ایک عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ 26 خرب روپے اپنی مراعات پہ خرچ کرتی. اسی لیے میں نے 25-26 سال پہلے میں پاکستان کی اشرافیہ کو بدماشیہ لکھتا تھا. اور بدماشیہ کوئی گندی گالی نہیں ہے. بدماش وہ ہوتا ہے جس کا معاش بد ہو. ہمارے حضور کا ہم پہ لعنت اس بات کی ہے, ہم پہ پھٹکار اس بات کی ہے کہ ہم جن لوگوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے قول دہراتے ہیں, ان پہ عمل نہیں کرتے. فرمان ہے آقا کا کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ جان لو کہ لوگوں کی اکثریت بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئی. یعنی کچھ لوگوں کے پاس اگر ضروریات سے بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار لوگ بنیادی ضروریات سے بھی محروم رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ یہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق 20% پاکستانی عمراء, ان کا کیا کیا جائے. میں تو یہاں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید ہم عوام ہی بے حس, بے شرم, بے حیا, جنہیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی, بار بار جن سے ڈسواتے ہیں انہی کی طرف بھاگتے ہیں. میے دے نعرے بجن گے تے بٹو سور چاند وغیرہ, یہ میری سمجھ سے باہر ہے, یہ پاگل پن ہے. 20% پاکستانی عمراء اشرافیہ ملک کی آمدنی کے 50% کی مالک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک عالمی ادارہ UNDP کہہ رہے ہیں. اچھا آگے وہ کیا کہتا ہے, طبقہ اشرافیہ 14 ارب 40 کروڑ ڈالر کی مراعات لے چکا. طاقتور گروپس, اگین مافیاز اور اشرافیہ, حصے سے بہت زیادہ وصولنا اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ جگے ہیں, جگے. اچھا ملک کا کارپوریٹ سیکٹر 4 ارب 70 کروڑ ڈالر سے لطف اندوز ہوتا ہے. آبادی کا 1% امیر ترین, 22% صرف 22% زرعی اراضی کے مالک اور چھوٹے چھوٹے یونٹس. UNDP کو پاکستان کے ورچوئل نتائج پر وزیر اعظم, وزراء سمیت کابینہ کے اہم افراد سے بات کے بعد جاری یہ رپورٹ. اچھا اگلا دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے آخر پہ ہے, اور اس سے پہلے صرف ایک ملک ہے, اور وہ ہے ماشاءاللہ برادر اسلامی ملک افغانستان. یعنی گئے گزرے ترین ملکوں میں سب سے آخر پہ افغانستان, اس سے پہلے پاکستان. تو آپ پوچھ رہے ہیں جی ملک کا مستقبل, تو بھائی میرے
منور صاحب، افراد ہوں یا اقوام، مستقبل کا دار و مدار کرتوتوں پہ ہوتا ہے، کارکردگی پہ ہوتا ہے، پرفارمنس پہ ہوتا ہے۔ جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا رب المسلمین، رب العالمین جو کام کرے گا۔ مودودی صاحب کا ایک کتابچہ ہے، کہیں ملے تو پڑھ لیں، بناؤ بگاڑ اس کا عنوان ہے۔ تو اللہ پاک نے اصول لے کیے ہوئے ہیں، قواعد و ضوابط ہیں زندگی میں، ذلت کے بھی، عزت کے بھی، کامیابی کے بھی، ناکامی کے بھی، غالب ہونے کے بھی، مغلوب ہونے کے بھی۔ تو آپ کے سوال کا بنیادی جواب، اس پہ تو والیومز لکھے جا سکتے ہیں، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، پاکستان کے ایک ایک شعبے ادارے کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، تو اس پہ تو ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات، اور اس بات پہ لعنت بھیجیں کہ حکام کیا کر رہے ہیں، حکام کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے ٹپکتے ہیں، یہ میں اور آپ لے کے آتے ہیں۔ سو جب تک ہم رجوع نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی مینٹیلٹی، اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کے انداز کو ری وزٹ نہیں کرتے، یہی کچھ چلتا رہے گا۔ اگر یہی کچھ چلتا رہے گا تو یہ کچھ کتنی دیر تک چل سکتا ہے، اس کا فیصلہ آپ کر لیں۔ وہ تو کوئی ٹین ایجر بھی کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔